اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت وقال النبي صلى الله عليه وسلم موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بزرگوں اور پردہ نشین ہماری دینی ماں بہنیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ذمہ داریوں کی جگہ بنائی ہے۔ چھوٹے بڑے پر ہر ایک کے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ بڑوں پر زیادہ ہے تو چھوٹوں پر کم ہے، لیکن ذمہ داریوں سے خالی نہیں ہے کوئی۔ اور یہ دنیا میں ذمہ داریوں کو نبھانے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ جو غفلتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ذمہ داریوں کو سمجھتے نہیں ہیں، تو وہ دنیا کے اعتبار سے بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور آخرت کی زندگی بھی برباد ہوتی ہے۔ لیکن آج کل ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے کہ دنیا کی ذمہ داری تو ہر کوئی سمجھ رہا ہے، لیکن دنیا کی ذمہ داری تو ہر کوئی سمجھ رہا ہے، لیکن آخرت کی ذمہ داریوں سے غفلتیں ہیں۔ حالانکہ تقاضا یہ تھا کہ آخرت کی ذمہ داریوں کو زیادہ سمجھا جاتا اور اس کو پورا کیا جاتا، اس لیے کہ دنیا کی زندگی ہے بھی مختصر، اور دنیا کی زندگی میں اگر کچھ تھوڑی سی ذمہ داریوں کے بارے میں غفلت ہو گئی تو اتنا بھاری نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ آخرت کی ذمہ داریوں سے غفلت پر بھاری نقصان ہوتا ہے۔ اور آخرت کا نقصان یہ موت کے بعد سامنے آتا ہے، اور موت پر جا کر جتنے اختیارات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہوتی ہے وہ موت پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر آدمی کو موت پر بات سمجھ میں بھی آئی، لیکن وہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا موقع ہاتھ سے چلا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، یوم یتذکر الانسان
وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى۔ علماء نے لکھا ہے کہ یوم سے مراد آخرت کا دن ہے کہ اس دن تو سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے، یوم یتذکر الانسان، کہ اس دن سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اس وقت کا سمجھنا کیا کام دے گا؟ دنیا کی زندگی سمجھنے کی جگہ ہے اور غفلتوں کو دور کرنے کی جگہ ہے۔ ایک آدمی یا دنیا کا کوئی انسان غلط زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کچھ سمجھانے والے، کچھ کہنے والے اس کو سمجھا دیتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ ایسے کوئی ماں بہن زندگی غلط گزار رہی ہوتی، لیکن کوئی کہنے والے اس کو کہتے ہیں کہ بہن یہ زندگی ٹھیک نہیں ہے اور یہ کام جو ہو رہے ہیں یہ غلط کام ہے، تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، زندگی بدل دیتے ہیں۔ لیکن آخرت میں جانے کے بعد ساری باتیں خود ہی سمجھ میں آ جائے گی، لیکن اس وقت بدلنا، زندگیوں کا بدلنا یا توبہ وغیرہ کہ اس کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کا دروازہ بھی موت تک کا بتایا۔ چلیے پلک ڈالو۔ بیجے بدے تو بولتا نہیں ہے۔ اچھا، تو بہرحال دنیا کی زندگی یہ ہمارے پاس ایک قیمتی موقع ہے، اس لیے دنیا کی زندگی کی قیمت سمجھائی کہ دنیا کا ہر لمحہ اور دنیا کا ہر منٹ یہ سونے چاندی سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت جو ہے وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ سونا چاندی چوری ہو گیا، کسی نے لوٹ لیا، ضائع ہو گیا، دوبارہ اس کو کما سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آدمی کا وقت ضائع ہو گیا تو کہتے ہیں کہ یہ وقت دوبارہ اس کو کسی بھی حال میں حاصل نہیں کر سکتے۔ دوبارہ دنیا کی زندگی میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا جائے کہ یہ ذمہ داریوں کی جگہ ہے۔ پھر ایک تو عمومی ذمہ داریاں ہیں اور ایک خصوصی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں یہ بات فردن یہ بات سمجھائی اور ہر ایک کو اپنی زندگی میں ذمہ داریوں کا احساس دلایا۔ ایک تو عمومی بات آپ نے فرمائی، بھائی تم میں کا ہر کوئی ذمہ دار ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر ایک تم میں کا ذمہ دار ہے، اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا، پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن خصوصی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں کہ جو جتنا دین میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے اتنی ذمہ داریاں ان پر آتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہاوت مشہور ہے کہ چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ حالانکہ جو سبق یاد کرے اس کو تو چھٹی ملنی چاہیے، جو سبق یاد نہ کرے اس کو چھٹی نہیں ملے گی، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ پتہ چلا کہ دین میں جتنے آگے بڑھتے جائیں گے اتنا ذمہ داریاں بڑھتی جائے گی۔
یہاں تک کہ موت پر جا کر چھٹی ہوگی، اور ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے موت تک پہنچ گئے تو موت کا دن عید کا دن بنے گا۔ جیسے رمضان میں روزے کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے آتی ہے، ایک حکم آتا ہے کہ تم روزہ رکھو، اب چاہے گرمی کا زمانہ ہو، لو چل رہی ہو اور ہونٹوں پر پپڑیاں جم رہی ہو، کتنی ہی اور کتنا ہی گرمی کا پارا اونچا کیوں نہ چلا جاوے، لیکن رمضان آ گیا تو اللہ کا حکم پورا کرنا ضروری ہے، اور اس حکم کے پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ختم پر خوشی کا دن، عید کا دن اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور یوں فرمایا کہ عید کے دن کسی نے روزہ رکھا تو حرام کام کرے گا، حالانکہ 29ویں رمضان کو اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی گردن مار دو، یہ اتنا پاپی اور اتنا مجرم ہے کہ یہ زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہے کہ کسی نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی گردن مار دینے کا حکم ہے۔ لیکن جہاں عید کا چاند نظر آیا تو دوسرے ہی دن عید آئی، اب عید کے دن اگر کوئی روزہ رکھے تو کہ کل روزہ نہ رکھنا یہ بڑا جرم تھا، اور آج روزہ رکھنا بڑا جرم ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے مہمانی کا دین ہے کہ تم نے پورا مہینہ اللہ کے حکم کی اطاعت کی ہے، اب تمہارے لیے عید کا دن بنے گا، خوشی کا دن بنے گا۔ یہ تو ایسے پوری زندگی جو ہے وہ رمضان کی طرح ہو جاوے۔ پھر جہاں موت آئی کہ موت کا دن عید کا دن بنے گا، اسی لیے کہنے والوں نے کہا ہے کہ جنازہ جب قبرستان کی طرف جاتا ہے اور نیک صالح مرنے والے یا مرنے والی ماں بہنیں ہوتی ہے وہ اپنے قبرستان کی طرف جاتے ہیں تو وہ تو خوشی کے ساتھ جاتے ہیں اور اپنے زبان حال سے یوں کہتے ہیں قدمونی قدمونی، مجھے جلدی آگے بڑھاؤ، جلدی آگے بڑھاؤ قبر کی طرف۔ سرے کے قبر کی نعمت ہے، قبر جنت کا باغ ہے، اور قبر میں راحتیں ملے گی، یہ دنیا کی تکالیف سے، دنیا کی جویروں سے جلدی ہمیں پار کر دو۔ اور دنیا والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ دنیا والے تو روتے ہیں جنازہ اٹھنے پر، گھروں میں چیخیں نکلتی ہے، آوازیں رونے والوں کی بلند ہوتی ہے، یہ دنیا والے رو رہے ہوں اور یہ اپنے آخرت کی طرف بڑی خوشی کے ساتھ جا رہے ہوں کہ یہ عید کا دن ہے۔ یہ دنیا کی زندگی میں ذمہ داریوں کو سمجھا جاوے۔ پھر رہا مسئلہ ماشاءاللہ اللہ کا بڑا احسان کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو اپنی مستورات کے ساتھ ایک ذمہ داری سمجھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرد تو ملکوں تک چلے گئے، دنیا کے بر اعظموں کا سفر کر لیا، کوئی افریقہ، کوئی امریکہ، اور کوئی آسٹریلیا چلا گیا، کوئی ایشیا کے ملکوں میں سفر کر لیا، لیکن اپنی ماں بہن سے کو جو ہے 3 دن بھی نہیں لگوائے، اپنی ماں بہن کو کوئی ذمہ داری نہیں سمجھائی کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے آپ حضرات نے اپنی ماں بہنوں کے ساتھ 10 دن لگائے، 3 دن لگائے، 10 دن لگائے، یہاں تک کہ اس میں چلے والی مستورات بھی ہے، یہاں تک کہ بیرون وقت لگائی ہوئی مستورات بھی ہے کہ باہر ملکوں تک اللہ نے قبول فرمایا۔ حالانکہ ہماری ماں بہنیں، ہماری عورتوں کو صحیح طریقے سے اردو بھی بولنا نہیں آتا، پھر ان ممالک میں انگریزی میں عربی زبانیں ہیں ان ممالک کی، یا ان کی اپنی افریقن زبانیں ہیں، وہ ایسے ملکوں میں جا کر، کالوں میں جا کر کام کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کی طرف سے، بڑی یعنی سعادت کی چیز ہے۔ لیکن اصل اندر کی فکر کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ فکر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ملکوں تک پہنچایا۔ اب یہ محنت تسلسل کے ساتھ ہوتی رہے، استقامت کے ساتھ یہ عمل ہوتا رہے، یہ نہیں کہ کسی زمانے میں جو ہے چلہ لگایا تھا، کسی سال میں 10 دن لگائے تھے، پتہ نہیں کس مہینے میں جو ہے 3 دن لگائے تھے، یہ نہیں، بلکہ استقامت کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے جو ترتیب مردوں کے لیے اپنی مستورات کے ساتھ جو سمجھائی ہے، مردوں کی ترتیب الگ ہے کہ وہ ہر مہینے 3 دن، ہر سال چلہ، اور ہر سال 4 مہینے لگانا چاہے تو 4 مہینے لگاوے، یہ ایک ترتیب ہے مردوں کی۔
مقامی اعمال کی ایک ترتیب ہے کہ روزانہ مشورے میں بیٹھے 2.5 گھنٹے لگاویں، روزانہ جو ہے یعنی تعلیم میں شریک ہو، ہفتے کے اعتبار سے گشت میں شریک ہو، دوسرے گشت میں شریک ہو، مہینے کے اعتبار سے پابندی سے 3 دن لگاویں۔ یہ ایک مقامی ترتیب ہے، اور بیرونی ترتیب ہر سال کا چلہ ہے، ہر مہینے کے 3 دن ہے۔ یہ مقامی، یہ بیرونی ترتیب ہے۔ ایسے ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی ایک ترتیب بزرگوں نے طے کی ہے کہ ہر تیسرے مہینے پابندی کے ساتھ 3 دن لگانا، 2 مہینے چھٹی، تیسرے مہینے جا کر 3 دن لگانا، گویا سال میں 4 مرتبہ 3 دن لگیں گے، اور پورے سال میں 1 مرتبہ 10 دن لگانا، زیادہ نہیں، پورے سال میں 10 دن لگانا 1 مرتبہ۔ ہر تیسرے سال پر جا کر چلہ لگانا، 2 سال چھوڑ کر تیسرا سال شروع ہو تو تیسرے سال میں جا کر چلہ لگانا۔ یہ باہر کے خروج کے لائن کی ترتیب ہے۔ مقامی ترتیب یہ ہے کہ گھر گھر کی تعلیم، ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو۔ ہر ماں بہنی ہے کہ میرے گھر میں تعلیم زندہ ہو، میرا گھر تعلیم سے جو ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ کبھی ہو رہی ہے یا کبھی نہیں ہو رہی، یا گھر میں تعلیم ہی نہیں ہے۔ پہلی ذمہ داری گھریلو ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے گھر میں پابندی کے ساتھ تعلیم ہو۔ جیسے کوئی دن کھانا کھانے سے یعنی خالی نہیں جاتا کہ روزانہ کھانا گھر میں پکتا ہے، روزانہ کھانا کھایا جا رہا ہے، ایسے یہ روح کی غذا ہے تعلیم۔ جسم کو غذا پہنچاتے ہیں کہ صبح 3 روٹی کھا لی، شام کو 2 روٹی کھا لی، تو جسم برابر چلتا رہتا ہے اور قوت ملتی رہتی ہے، کام کاج ہوتے رہتے ہیں، سفر کرنا ہو تو بھی آسان اور سارے کام کرنا آسان۔ کیوں؟ کہ بدن میں طاقت، قوت ہے۔ قوت کیسے آئی؟ کہ غذا پہنچ رہی ہے، غذا کی وجہ سے طاقت مل رہی ہے۔ ایسے بزرگوں اور دینی ماں بہنوں، ایک روح کی غذا ہوتی ہے، اندر کی جیو آتما، روح جو ہوتی ہے اس کی بھی ایک جو ہے اس کو غذا دینی پڑتی ہے، کہ اس کی غذا جو ہے اعمال ہے، کہ اعمال کے راستے سے اگر روح کو غذا ملتی رہی تو یہ روح ہر وقت اعمال پر تیار ہوگی، نماز وقت پر جو ہے پڑھی جائے گی، ذکر و تلاوت وقت پر ہوگا، کہ یہ ساری فکر جو ہے وہ روح کی غذا کے ذریعے سے ملی۔ حضرت ابراہیم آپ علیہ السلام جب معراج کے سفر میں تشریف لے گئے تو معراج کے سفر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ میری طرف سے آپ اپنی امت کو سلام پہنچا دینا، اور پھر یہ بات فرمائی کہ اپنی امت کو یہ خبر کر دینا کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ ہے، ان الجنت طیبۃ التربہ، کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ ہے، اور جنت کا پانی جو ہے وہ بہت میٹھا ہے پانی، لیکن جنت ہے چٹیل میدان۔ جیسے بالکل میدان ہوتا ہے، بالکل کھیت صاف ہوتا ہے، اب کھیت میں کوئی چیز اگانی ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے کہ جو ہے ہل جوتو، پھر اس کے بعد اس میں دانے ڈالو، پھر کھاد ڈالو، پھر پانی ڈالو، یہ ساری محنت ہوگی تو 4 مہینے کے بعد وہ چٹیل جو میدان تھا، وہ چٹیل کھیت جو تھا وہ ہرا بھرا آپ کو نظر آئے گا۔ ایسے آپ جو ہے یعنی جنت بھی چٹیل میدان ہے۔ حدیث پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خبر بھجوائی ہے وَأَنَّهَا قَيْعَانٌ، کہ جنت چٹیل میدان ہے، اس کے پودے ہیں وَأَنَّ غِرَاسَهَا سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جنت کے پودے ہیں کہ یہاں جتنے اعمال کیے جائیں گے جنت میں اتنے پودے لگتے چلے جائیں گے، جنت اتنی مزین تیار ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں فرشتے ایک محل کو تعمیر کرتے ہیں، وہ محل تعمیر کرتے کرتے فرشتے تعمیر کرنا چھوڑ دیتے ہیں ادھورا رکھ کر، تو دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم نے تعمیر کیوں چھوڑ دی، اس کو مکمل کیوں نہیں کیا؟ تو تعمیر کرنے والے فرشتے یوں کہتے ہیں کہ مٹیریل جو آ رہا تھا وہ بند ہو گیا، مٹیریل ہی نہیں آ رہا ہے تو ہم کیسے تعمیر کو پورا کریں؟ مکانات کی اور گھروں کی، بنگلوں کی تعمیریں کب پوری ہوتی ہے کہ بھئی کھلاسری بھی آ رہی ہے، کپچی بھی آ رہی ہے، ریت بھی آ رہا ہے، اور مزدوروں کو مزدوری بھی دی جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو مکان اچھا خاصا مزین تیار ہو جائے گا۔
لیکن مٹیریل آنا بند ہو گیا، مزدوری دینی بند کر دی، تو پھر وہ مکان تو ادھورا ہی رہے گا۔ تو فرشتے یوں کہتے ہیں کہ مٹیریل جو آ رہا تھا وہ بند ہو گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندہ کوئی عمل کر رہا تھا، اللہ کی کوئی بندی کوئی عمل کر رہی تھی، لیکن عمل کرتے کرتے چھوڑ دیا، کچھ دنوں تک کیا، کچھ مہینوں تک کیا، کچھ عرصے تک کیا، پھر چھوڑ دیا، تو وہ جنت میں محل کی تعمیر رک جاتی ہے، جنت تیار ہونی رک جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ استقامت کے ساتھ کوئی بھی عمل کرنا ہے موت تک کے لیے۔ ہمارے یہاں کوئی عمل کچھ وقت کے لیے نہیں ہوتا کہ 1 سال کیا، 2 سال کیا پھر چھوڑ دیا، کہ نہیں، استقامت کے ساتھ جو ترتیب بتائی گئی ہے اس ترتیب پر ہمیں موت تک چلتے رہنا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ استقامت والوں سے دنیا میں انقلاب آتا ہے، اٹھا پٹک والوں سے نہیں آتا۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے حالات بدل جاوے، اچھے ہو جاوے، اور دشمن کا غلبہ ختم ہو، دشمن کا ظالموں کا ظلم ختم ہو، اور عادل اور منصف امت پر جو ہے قائم اور دائم ہو، انصاف کرنے والے کرسیوں پر آوے، ظلم دنیا سے ختم ہو، اور دنیا کے حالات ٹھیک ہو جاوے۔ جیسے دور قرن اول میں حالات جو ہے یعنی سازگار تھے کہ ہر کوئی سکون کی زندگی گزار رہا تھا، ہر کوئی جو ہے دینداری کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ آج حالات کچھ ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ دینداری پر چلنا اتنا مشکل ہو رہا ہے، جیسے کہنے والوں نے کہا کہ یعنی تلوار کی دھار پر چلنا کتنا مشکل، ایسے دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا، کہ حالات کچھ ایسے ہی نظر منڈرا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہ یہ حالات جو ہے بدلیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات سازگار ہو جائیں گے، وہ استقامت والوں کی وجہ سے جو ہے انقلاب آئے گا۔ استقامت والوں کی جو ہے ان کے اعمال کی پابندی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ حالات، اچھے حالات لائیں گے اور خراب حالات دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ استقامت کے ساتھ کرنا ہے، چاہے تھوڑا کرے لیکن استقامت کے ساتھ کرے۔ کہ کسی نے نفلیں پڑھی تو پوری رات جو ہے نفلوں میں گزار دی، اور چھوڑ دیا تو پھر کئی لمبے عرصے تک جو ہے 2 رکعت نفل پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی، کہ نہیں، چاہے روزانہ 2-4 رکعت ہی نفل پڑھے لیکن استقامت کے ساتھ پڑھے، آہستہ 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 کر کے اوپر جاوے، لیکن استقامت کے ساتھ ہو۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو ترتیب سمجھائی ہے اس ترتیب پر اپنے آپ کو لانے کی فکر کرے۔ ہماری ماں بہنیں اپنے مردوں کو تیار کر کے اپنی ترتیب پر آنے کی فکر کرے۔ ماشاءاللہ ذمہ دار نام سے جو ہے مستورات کو، مردوں کو جوڑا گیا کہ آپ اپنی بستیوں کے، اپنے محلوں کے ذمہ دار ہیں، چونکہ آپ کا وقت لگا ہے۔ تو ذمہ داروں کو ذمہ داری سمجھائی جاتی ہے کہ اپنی زندگی ترتیب پر لائیں گے تو زبانوں سے زیادہ اعمال کے اثرات لوگوں پر پڑیں گے۔ کہ 1 گھنٹے کی ہم نے کسی عمل پر تقریر کر لی تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا عمل کے ذریعے سے کسی کو بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق تشریف لے گئے تو عراق والوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہمیں سمجھائیے کہ آپ کیسے وضو کرتے تھے۔ کا لوٹا بھر کے لاؤ، اور اونچی جگہ پر بیٹھ گئے تاکہ سب کو نظر آئے، اور ایک ایک عضو کو دھوتے رہے اور اس کے مستحبات، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات سمجھاتے رہے کہ اس میں وضو میں کتنے سنن ہے، کتنے جو ہے فرائض ہے، کتنی کیا چیز، وہ ساری سمجھاتے رہے، اور وضو ایک لمبا وقت وضو میں لگا۔ پھر اخیر میں جا کر کہا ہاکذا کان وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی کا وضو ہے۔ کہ تقریر 1-2 سیکنڈ کی اور عمل اتنا لمبا کہ اثر جو پڑتا ہے وہ اعمال کے ذریعے سے اثر پڑتا ہے۔ کہ اگر ہماری یہ ذمہ دار ماں بہنیں اور ذمہ دار مرد اگر اپنے آپ کو ترتیب پر لے آئے تو ہمارے پیچھے کتنے جو ہے گاؤں کی جتنی مستورات ہیں، جتنے مرد ہیں، وہ آہستہ آہستہ ہمارے پیچھے چل کر اس ترتیب پر آنے کا ذریعہ ہم بنیں گے۔ پھر یہ کہ یہ وقت لگائی ہوئی مستورات اگر تیار ہو جاتی ہے تو ان کے ساتھ جماعتیں بن جایا کرتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جماعت تو تیار ہے لیکن اس جماعت کو سنبھالنے والی کوئی عورت، کوئی مستورات نہیں ہے، تو وہ جماعت بنی بنائی ٹوٹ جاتی ہے۔
اگر ہماری ماں بہنیں جو ذمہ دار ہے تعلیم کرا سکتی ہے ماشاءاللہ اور فکروں کے ساتھ جماعت چلا سکتی ہے اور ان کے 10 دن لگے ہیں, چلا لگا ہے, بیرون کا سفر ہوا ہے, اگر یہ ہر تیسرے مہینے 3 دن لگاوے تو ایسے گاؤں میں بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں, اگر ہر تیسرے مہینے ہر ماں بہن جو ہے 3 دن لگاوے تو ہر مہینے مستورات کی جماعت بننا آسان ہو. اس لیے کہ اتنی ساری مستورات ہو جائے گی کہ ہر مہینے کسی نہ کسی کا مہینے میں تیسرا مہینہ یعنی تیسرے مہینے کی باری آتی ہوگی تو ہر مہینے ہر ہفتے جماعت بننا جو ہے آسان ہو جائے گی. اور مستورات میں اگر کوئی فکر آ گئی نا تو کہتے ہیں کہ نسلوں میں دین منتقل آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. ہمارے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں مرد پڑا فرد پڑا عورت پڑی خاندان پڑا, کہ اگر ایک مرد دیندار بنا تو یہ سمجھو ایک فرد دیندار بنا ہے, اور ایک عورت اگر دیندار بن گئی تو سمجھو کہ ایک خاندان کے دیندار بننے کا ذریعہ بن جائے گی. علماء نے عجیب باتیں کتابوں میں لکھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبیوں کی لمبی فہرست پیدا فرمائی. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام خود نبی ہے, ان کے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں نبی ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی ہے, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہے. ایک نبیوں کا سلسلہ چلا, پھر یعقوب علیہ السلام کا نام بنی اسرائیل تھا, بنی اسرائیل میں اسرائیل تھا, ان بنی اسرائیل میں تو ایک لمبی فہرست نبیوں کی آئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی ہے اخیر میں. علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو 2 بیویاں تھی حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ, یہ دونوں کے دونوں ابراہیم علیہ السلام کے دین کے کام میں مددگار تھی. اس کی وجہ سے اللہ نے ان کی نسل میں اتنی لمبی فہرست نبیوں کی پیدا فرمائی. آج بھی بزرگوں جن گھروں کی مستورات ماشاءاللہ دیندار ہوتی ہے ان گھروں میں جو ہے اللہ کے ولی بنتے ہیں, بچے بچپنے سے ہی دینداری کے خوگر بن جاتے ہیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر مہمان بن کے گیا تو گھر میں بیٹھا ہوا, جا کر گھر میں بیٹھا تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا مہمان خانے کے نام سے, وہاں بیٹھ گیا. جا کر گھر میں سے ایک بچہ آیا اور اس نے جو ہے پانی لے کر آیا, تھوڑی دیر کے بعد چائے لے کر آیا, تھوڑی دیر کے بعد پھر ناشتہ لے کر آیا. تو بزرگ نے اس بچے سے پوچھا بیٹے تم گھر میں بڑے ہو؟ تو اس بچے نے یوں کہا کہ بڑے تو اللہ ہی ہے, میرے بھائی بہنوں میں میری عمر زیادہ ہے. اوہو, وہ بزرگ فرماتے ہیں میری تو آنکھیں پھٹ گئی اس کا جواب سن کر. کیا ایمانی جواب دیا ہے اس بچے نے. حالانکہ بزرگ یہ پوچھ رہے ہیں تم گھر میں بڑے ہو, لیکن اس کا ایمانی جواب یہ تھا کہ بڑے تو اللہ ہی ہے, باقی بھائی بہنوں میں میری عمر زیادہ ہے. زبان سے بڑا ہونا کہ میں بڑا ہوں یہ کہنا گوارا نہیں تھا اس کو کہ بڑے تو اللہ ہی ہے, اللہ سے بڑھ کر تو اور کون ہو سکتا ہے, ہاں میری عمر زیادہ ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی کہ لوگ مجھے بزرگ سمجھتے ہیں اور میں اتنا بڑا جو ہے لوگ مجھے اتنا بڑا سمجھتے ہیں, باقی میرے گھر میں بھی تو یہ ماحول نہیں ہے کہ میرے بچے اسے ایمانی بول بولتے ہو. کہ میں نے تحقیق کی کہ یہ بچے کا ایمانی بول کیسے اس کی زبان پر آ گیا, تو پتا چلا کہ اس کی ماں بڑی تقیہ نقیہ ہے, اس کی ماں بڑی متقی پرہیزگار ہے, کہ اس کے ماں کے تقوی کا اثر اس بچے کی زندگی میں آیا ہے. اور یہ بچہ جو ہے بچپنے سے ایمانی بول بولنے لگا اور اس کے زبان سے ایمانی بول جاری ہو گئے. تو بزرگ اور بھائیوں اور دینی ماں بہنوں, جب عورتیں ایک فکر لیتی ہیں تو ان کی دینداری گھروں یعنی نسلوں تک منتقل ہوتی ہے, کہ نسلوں تک جو ہے دین منتقل ہو کر پھر اس کے یعنی اس لیے مقولہ مشہور ہے کہ مرد کی دینداری گھر کی چوکھٹ گھر کے آنگن تک, اور ہم ماں بہنوں کی دینداری یہ گھر میں اثر کرے گی. گھر میں جتنے افراد ہیں ان سب کی زندگیوں میں دین لانے کے ذریعہ ماں بہنیں بنے گی. ہمارے بزرگوں میں سے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, اللہ نے بڑا کام دیا, خاص کر کے عرب ملکوں میں حضرت سے مولانا سے اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لیا. مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکاتیب میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت کی دینداری
1000 ولیوں پر بھاری ہے. ایک عورت کی دینداری 1000 ولیوں پر بھاری ہے، اور ایک عورت کی بدماشی 1000 شیطانوں پر بھاری ہے. مولانا یوں فرماتے تھے ایک عورت کی دینداری 70 ولیوں پر بھاری ہے، اور ایک عورت کی بدماشی 1000 شیطانوں پر بھاری ہے. کہ ایک عورت کی دینداری 70 ولی مل کر وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک فکر مند عورت کے ذریعے سے نسلوں میں دین منتقل ہوگا، اولادوں کے ان کے اولادوں میں، پھر ان کی اولادوں میں، کہ یہ نسلوں میں دین منتقل ہوگا ایک عورت کی دینداری کی بنیاد پر. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عورتوں کا زیور کانوں کی بالی اور ہاتھوں کی چوڑیاں اور گلے کا ہار نہیں ہے، بلکہ عورت کا زیور شرم و حیا، عفت و پاک دامنی اور تقوی طہارت ہے. یہ عورتوں کا زیور ہے. اگر عورتوں کی زندگیوں میں یہ چیز آ گئی، عفت و پاک دامنی ان کی زندگی میں آ گئی، شرم حیا ان کی زندگی میں آ گئی، اور تقوی طہارت ان کی زندگی میں آ گئی، تو یہ چیزیں اپنی اولادوں میں منتقل ہوگی. پھر اولادوں کی زندگی میں تقوی طہارت آئے گا، پھر اولادیں جو ہے عفت کے ساتھ زندگی گزارے گی، شرم و حیا کے ساتھ اولادی زندگی گزارے گی، کیونکہ ماں کی زندگی میں یہ چیزیں ہیں. کہ عورتوں کی جو ہے دینداریاں منتقل ہوتی ہے. اس لیے مردوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنی ماں بہنوں کو اس ترتیب پر لاوے. ماں بہنیں ماشاءاللہ تیار رہتی ہے، جب بھی کہو وہ تیار ہوتی ہے. مستورات کا بیان ہوتا ہے تو پرچہ لمبا چوڑا بن کر آ جاتا ہے، پھر ان پرچے کو سامنے رکھ کر مردوں کی تشکیل کرو تو یعنی یہ عذر وہ عذر اپنا گجراتی مکین کے اوبلیو با بتاڑو، مجھے تو یہ مسئلہ وہ مسئلہ یہ مسئلہ. لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مردوں کو تیار کرنا یہ مستورات ہی کی ذمہ داری ہے، نہ کہ مسجد اور جماعت کے ذمہ. پرچہ بن کر آ جاتا ہے کہ ہم تیار ہیں، اتنا کافی نہیں ہے. ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے محرموں کو خود ہی تیار کریں. جیسے گھر میں کوئی چیز لانی ہو تو مسجد اور جماعت کو کہنے نہیں آتے کہ گھر میں تیل ختم ہو گیا ہے، چلو مسجد اور جماعت سے کہو کہ ہمارے مرد کی ملاقات کرے. گھر میں چاول ختم ہو گیا، گھر میں شکر ختم ہو گئی، تو کوئی کہنے آتا ہے؟ خود ہی اپنے مردوں سے کہہ کر بازار سے منگوا لیتے ہیں. تو ایسے دینداری کے اعتبار سے بھی اور اللہ کے راستے کے خروج کے اعتبار سے بھی ماں بہنوں کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مردوں کو خود ہی تیار کریں. اور یہ بات تجربے میں ہے کہ جو گھروں کی مستورات اپنے مردوں کو خود ہی تیار کر لیتی ہے، مسجد وار جماعت کو کبھی تشکیل کی ضرورت نہیں پڑتی اس مرد کی. وہ خود ہی سامنے آ کر کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں، جماعت بناؤ 10 دن کے لیے، چلے کے لیے، 3 دن کے لیے. اور جن گھروں کی مستورات یہ فکر نہیں کرتی اپنے مردوں کی، وہ بیچاری مسجد وار جماعت دھکے کھا کھا کے مر جاتی ہے، لیکن وہ تیار نہیں ہوتے. اس لیے مستورات کی ذمہ داری ہے. اور آج کل تو خیر یعنی آج کل جو مزاج بنتا جا رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ گھروں میں تو راج عورتوں کا ہی ہے، مردوں کا کہاں راج رہا. چاہے جوپے پر بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرے اور مچھوں پر لیمبو ٹھہراوے، لیکن راج تو گھر میں چلتا نہیں ہے، عورتوں کا ہی راج گھر میں چلتا ہے. جب تمہاری بات گھر میں چلتی ہے تو پھر اپنے مردوں کو دینداری کے اعتبار سے کیوں نہیں چلاتے؟ وہاں جا کر یوں کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں تو خوب کیے شیبر تمہارا بھائی محتاج نہ تھا؟ کیوں ایسا زبانوں پر آتا ہے؟ کہ نہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے مردوں کو دینداری کے لیے یعنی سمجھاوے. اور یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ ماشاءاللہ عورتیں دیندار بن جایا کرتی ہے تو گھروں کے مرد جو ہے بغیر یعنی سمجھائے وہ خود ہی دین کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. ایک جوان آوارہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن شادی ہو گئی، کچھ ہی دنوں کے بعد دیکھا مسجد میں نظر آ رہا ہے، سر پر ٹوپی آ گئی، چہرے پر داڑھی نظر آنے لگی. بھئی کیا ہوا؟ یہ تو چلے 4 مہینے میں نہیں گیا. پتہ چلا اس کی شادی ہو گئی اور گھر میں جو بیوی بن کر عورت آئی ہے وہ بڑی نیک عورت آئی ہے. اس کا اثر یہ ہے کہ یہ جوان مسجد میں آنے لگا کہ ہاں یہ عورت کا اثر ہے. ہمارے بزرگ نے اپنے کتاب میں ایک چھوٹا سا واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک جگہ پر ایک اللہ والے رہتے تھے، تو وہ اللہ والوں کی مقبولیت بڑھنے لگی، مجمع زیادہ ہونے لگا، لوگ آنے جانے لگے، بہت زیادہ مجمع حضرت کے پاس جمع رہنے لگا. تو اس علاقے کا جو بادشاہ تھا اس کو خطرہ لاحق ہوا کہ ان کے پاس تو بڑی پبلک جمع ہو رہی ہے اور بڑی طاقت ہے ان کے پاس، یہ کہیں میرے اوپر حملہ نہ کر دے.
تو اس نے اللہ والے کو بلایا اور بلا کر کہا کہ مجھے تم سے ڈر ہے، مجھے بڑا خوف محسوس ہوتا ہے تم سے کہ تمہارے پاس بڑا مجمع جمع ہو رہا ہے۔ تو بزرگوں نے کہا کہ تو ڈر مت، یعنی کوئی زیادہ ٹینشن مت لے، یہ میرے پاس جتنے ہیں نا اس میں سے خالی 1.5 ہے میرے، 1.5 زیادہ نہیں، 2 بھی پورے نہیں، 1.5 ہی ہے میرے، تو اس لیے تو کائے کو ڈرتا ہے، کائے کو ٹینشن لیتا ہے کہ اتنے سارے جمع ہو رہے ہیں اور مجھ پر حملہ کر دیں گے، یہ کوئی میرا نہیں ہے، صرف 1.5 ہے میرے، اور اگر تجھے یقین نہ آتا ہو تو تجربہ کر کے دیکھ لے۔ وہ بزرگ نے بادشاہ سے کہا کہ تجربہ کر کے دیکھ لے، میں سب کو جمع کرتا ہوں، تو آ جا اور تو جو ہے دیکھ لے کہ میرے کتنے ہیں۔ چنانچہ حضرت نے سب کو جمع کیا، بادشاہ کو بلایا، بادشاہ نے کہا کہ تمہارے حضرت سے اتنی بڑی بھول اور گناہ ہو گیا ہے کہ اس کے بدلے میں ان کی گردن ماری جائے گی، اگر حضرت کو بچانا ہے تو ہے حضرت کے بدلے میں کوئی گردن دینے والا۔ مجمع پر سناٹا، کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ ایک مرتبہ کہا، 2 مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ جب کہا تو ایک مرد کھڑا ہوا کہ حضرت کو چھوڑ دو، میں اپنی گردن دینے کے لیے تیار ہوں، میری گردن مار دو، باقی حضرت کو چھوڑ دو۔ پہلے سے خیمہ بنا دیا تھا اور اس میں بکری گھسا دی تھی، ان کو کہا جاؤ خیمے میں تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ خیمے میں لے گئے، اس کو ساری پبلک دیکھ رہی ہے، اور خیمے میں لے جا کر بکری ذبح کر کے اس کا خون باہر خیمے کے باہر بہا دیا۔ سب پبلک نے دیکھا کہ ہاں ان کی گردن ماری گئی اور یہ خون باہر آیا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ دیکھو گناہ اتنا بڑا ہے تمہارے حضرت کا کہ ایک گردن سے کام چلنے والا نہیں ہے، دوسری گردن بھی چاہیے، ورنہ حضرت کی گردن مار دی جائے گی۔ ایک مرتبہ اعلان کیا، 2 مرتبہ اعلان کیا، 3 مرتبہ اعلان کیا۔ جب تیسری مرتبہ اعلان کیا تو ایک عورت کھڑی ہوئی، کہنے لگی کہ حضرت کو چھوڑ دو، میں اپنی گردن دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا حضرت مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آپ کے تو 1.5 ہی ہے، کوئی نہیں ہے، ایک مرد پورا اور عورت آدھی۔ بزرگ نے فرمایا تو غلط سمجھا ہے، عورت پوری مرد آدھا، اس لیے کہ مرد تو خون دیکھے بغیر تیار ہوا تھا، عورت خون دیکھ کے تیار ہوئی ہے، تو عورت تو پوری ہوئی اور یہ مرد آدھا ہوا۔ تو عورتوں کے جذبات تو ایسے ہیں کہ وہ تو خون دیکھ کر بھی تیار ہو جایا کرتی ہے۔ پھر ان کو تو تھوڑا سا واقعہ سناؤ، کسی صحابی کا، کسی صحابیہ کا، کسی بزرگ کا واقعہ سناؤ تو وہ تو فوراً رونے لگتی ہے۔ ہمیں تو بیان میں کتنے ہی جو ہے ایسے واقعات، لیکن مجمع میں کوئی روتا ہی نہیں۔ ہمارے مفتی مولانا کفایت اللہ صاحب مرحوم ماہی والے ایک جگہ بیان کے لیے گئے تو مولانا نے ایسے اشعار سنائے بیان میں، لیکن مجمع میں کوئی سبحان اللہ نہیں، کوئی جو ہے وہ نہیں۔ مولانا کہا میں اگر اشعار جا کر قبرستان میں سناتا تو مردے زندہ ہو جاتے، لیکن تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو مردوں کو تو یہی روزانہ سنتے رہتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ عورتیں بہت جلدی اثر لیتی ہیں، بہت جلدی جو ہے یعنی رونے لگتی ہے، بہت جلدی ان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی ماں بہنوں کو دینداری پر لانے کی یہی ہمارے پاس ایک نظام ہے کہ اس نظام پر چلانے سے ماشاءاللہ زندگیوں میں تقویٰ آتا ہے، زندگیوں میں عفت و پاک دامنی آتی ہے، زندگیوں میں شرم و حیا آتی ہے۔ اور یہ چیزیں لے کر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں انگلینڈ میں اجتماع تھا، تو انگلینڈ میں کوئی مرد تیاری نہیں چلے 4 مہینے کے لیے۔ جب تحقیق کی گئی کہ کوئی مرد تیار کیوں نہیں ہوتا، پتہ چلا کہ ان کی گھروں کی عورتیں اجازت نہیں دے رہی۔ وہ انگلینڈ کا ماحول کچھ ایسا بے دینی والا، تو کہ گھروں کی عورتیں اجازت نہیں دے رہی۔ تو وہاں کے لوگوں نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ پر خط لکھا کہ حضرت ہندوستان سے مستورات کی جماعت بھیجو، اور مستورات میں محنت کرے تو وہ انگلینڈ کی مستورات جو ہے اپنے مردوں کو اجازت دے تو اجتماع سے جماعتیں نکلے گی، ورنہ اور کوئی شکل نظر نہیں آ رہی۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے گجرات والوں سے کہا کہ گجرات سے عورتیں جانی چاہیے، گجرات کی دینداری اور گجرات کی ماشاءاللہ عورتوں میں پردہ اور عورتوں میں ماشاءاللہ دینداری، یہ ساری چیزیں کہ گجرات سے عورتیں جانی چاہیے۔ گجرات والوں نے کہا کہ حضرت ہماری گجرات کی عورتوں کو گجراتی صحیح طریقے سے بولنا نہیں آتا، پھر انگلینڈ کی زبان تو انگریزی زبان ہے، ہماری عورتیں کیا بولے گی؟
تو اس وقت حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا تھا، بزرگوں سے سنا کہ تمہاری عورتوں میں جو پردہ ہے، تمہاری عورتوں میں جو سادگی ہے، تمہاری عورتوں میں جو شرم حیا ہے، وہ بس وہ چیزیں لے کر اس ملکوں میں جاوے، اس کا اثر پڑے گا، نہ کہ زبانوں کا۔ چنانچہ اس زمانے میں جماعتیں یہاں سے گئی عورتوں کی، انگلینڈ جیسے ملک میں، اور عورتوں نے جا کر محنت کی۔ بزرگوں سے سنا اس انگلینڈ کے اجتماع سے 250 جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلی۔ لو، جہاں ایک جماعت بننا مشکل تھی، لیکن عورتوں کی محنت کرنے کی وجہ سے 250 جماعتیں مردوں کی اس انگلینڈ کے اجتماع سے اللہ کے راستے میں نکلی۔ تو ماشاءاللہ یعنی مستورات کی جو محنت ہے ہماری یہاں، اس مستورات کی محنت کی وجہ سے ماشاءاللہ زندگیوں میں ساری چیزیں آ رہی ہے۔ اس لیے گزارش تھی یہ اس بات کی کہ ہمارے بزرگوں نے جو ترتیب بتائی ہے، ہر تیسرے مہینے پابندی کے ساتھ 3 دن لگانا، ہم نے ہمارے حلقے میں اس کا جوڑ کیا، اور پھر مستورات سے کہا کہ کون تیار ہے وہ اپنے مردوں کا نام، محرموں کا نام لکھاوے۔ پہلے سے جو ہے کاپیاں وغیرہ مستورات میں بھیج دی تھی کہ مستورات جو ہے ہر تیسرے مہینے پابندی سے کون 3 دن لگائے گی، وہ جو ہے اپنے محرم کا نام لکھ کر بھیجے۔ ایسے پورے سال میں یہ 2022 چل رہا ہے، تو چونکہ ہم نے تو جنوری میں جوڑ کیا تھا، تو آدھے سال کی تشکیل کی ہم نے کہ جون تک یعنی جولائی تک یہ 6 مہینے میں کون سے مہینے میں تم 10 دن لگاؤ گی، وہ مہینہ طے کر کے ہمیں مہینہ لکھ کر یعنی دو، تاکہ اس مہینے میں پھر تمہاری ترتیب بنے۔ تو ماشاءاللہ تشکیل میں کئی عورتوں نے ہر تیسرے مہینے 3 دن اور ہر یہ جو ہے مہینہ طے کر کے 10 دن لکھوائے۔ تو جنوری میں جماعت گئی، فروری میں جماعت گئی، مارچ میں یہ جماعت تیار ہے، اور اپریل میں چونکہ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں عام طور پر نکلنے کا مزاج تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، تو اپریل کی جماعت پہلے سے نکالنی ہے۔ اس کی جو ہے یعنی ابھی فکر چل رہی ہے کہ اپریل کی جماعت پہلے سے دے دو۔ مستورات کی جماعت ہر مہینے ہر گاؤں کی جو ہے 3 دن کی جماعت کاموں میں آنے لگی، کہ وہ جو نام آئے تھے وہ ہر پنکوسے میں ان ناموں کو یاد دہانی کی جاتی ہے کہ دیکھو یہ مردوں کے نام ہے، ان کی مستورات تیار ہے اس مہینے میں اور اس 10 دن کے لیے، 3 دن کے لیے۔ تو ماشاءاللہ جماعتیں یعنی بڑھنے لگی۔ اب جہاں ذمہ دار مستورات تیار ہوتی ہے تو وہاں 2-4 نئی مستورات تیار ہو کر آسانی کے ساتھ جماعت بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں سے بھی گزارش ہے اور پردہ نشین ہماری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ ہر تیسرے مہینے پابندی کے ساتھ کون 3 دن لگائیں گے، اپنے محرموں کے نام لکھاؤ۔ اپنا نام نہیں لکھانا، ہمارے یہاں عورتوں کے نام نہیں لکھے جاتے، مردوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ ایسے یہ 2022 میں کون سے مہینے میں 10 دن آپ لگاؤ گے، تو 10 دن کے اعتبار سے مہینہ طے کرے، ایک تو لگا دیں گے اندھا دھن، ایسا نہیں جیسے بیچارہ اندھا آدمی چلتا ہے تو کبھی یہاں ٹکراتا ہے کبھی وہاں ٹکراتا ہے، راستہ اس کو ملتا نہیں ہے۔ عام طور پر جو ہے اندھا دھن ارادہ کرنے والے ٹھیک ہے 10 دن لگا دیں گے تو سال پورا ہو جاتا ہے، لیکن ان کو راستہ ملتا نہیں ہے۔ جیسے اندھے کو راستہ نہ ملے تو ایسے اندھا دھن طے کرنے والوں کو بھی راستہ نہیں ملتا۔ مہینہ طے کرے کہ اس مہینے میں ہمیں ہر حال میں جانا ہے، تو انشاءاللہ نکلنا آسان ہوگا۔ تو مہینہ طے کر لے، اور 3 دن کے اعتبار سے ہر تیسرے مہینے، یہ ہمارے بزرگوں کی ترتیب ہے۔ اور جیسے میں نے کہا مقامی ترتیب کہ اپنی گھر کی تعلیم، دوسری ترتیب یہ ہے کہ محلے کی تعلیم کا اہتمام۔ ہفتے میں جو 1 دن محلے کی تعلیم ہوتی ہے، وہ 1 دن محلے کی تعلیم میں پابندی کے ساتھ شریک ہونا۔ پھر 40-50 مکانوں کا جو محلہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس محلے میں کون سی عورتیں نہیں آ رہی ہے محلے کی تعلیم میں، وہ ذرا دیکھ لے، محلے کی تعلیم میں نظر ڈال دے کہ کون سے گھرانوں کی مستورات نہیں آتی۔ ایک تو کبھی کبھی نہیں آئی تو چلو وہ تو کوئی کام ہوگا یا کہیں رشتہ داروں کیا گئی ہوگی ملنے کے لیے، لیکن پورے مہینے میں کسی ہفتے میں جو ہے حاضری نہیں ہوئی تو ان جو ہے یعنی گھروں کو اپنے مردوں کے ذریعے سے، مسجدوار جماعت کے ذریعے سے ان کے گھروں کے مردوں کی ملاقات کی جاوے کہ تمہارے گھروں کی مستورات محلے کی تعلیم میں نہیں آ رہی۔ تو اس طرح یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ محلے کے ایک مستورات محلے کی تعلیم میں جوڑے، روزانہ کی تعلیم میں روزانہ گھر کی تعلیم ہو، اور یعنی باہر خروج مہمان جماعت آوے تو مہمان جماعت کا ساتھ دینے کے اعتبار سے کہ آمد و رفت مستورات کی ہو۔ مہمان جماعت آ گئی تو یہ نہیں کہ ظہر کی بات کی تعلیم میں خالی گئی اور جا کر آ گئی، بلکہ مہمان جماعت آوے تو اس مہمان جماعت کے صبح کی تعلیم میں بھی شریک ہو، یعنی شریک ہو، شام کی تعلیم میں بھی جاوے، اور کوئی دن میں وقت نکال کر ان کے پاس جاوے۔
بہت سی جماعتیں بعض مرتبہ ایسی آتی ہے بیچاری سیکھنے کے لیے آتی ہے، اور خاص کر کے یہ آپ کا جو حلقہ ہے، اس حلقے کو تو لوگ باقاعدہ نیت کر کے آتے ہیں، باگل میں ہمیں جانا ہے، ٹوکریا میں جانا ہے، ہمیں چنگوڑا میں یوسف بھائی کے گاؤں میں جانا ہے، یہ مستقل نیت کر کے جو ہے وہ اپنے علاقوں سے آتے ہیں۔ اور باقاعدہ ہم تو ہمارے حلقے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سی مستورات کی جماعتیں، مردوں کی جماعتیں باقاعدہ یہ تسبیح پڑھ رہی ہوتی ہے، ہمیں باگل حلقے میں جانا ہے، ہمیں آخری وقت ہمارے باگل حلقے میں، تو بڑی تمنائیں لے کر آپ کے حلقے میں مردوں کی بھی جماعتیں، مستورات کی بھی جماعتیں آتی ہے۔ اب ان مستورات کی جماعت کے ساتھ اگر ہم لگ کر کچھ ان کو دین کی بات سکھا دی، ان کو کچھ رہبری کر لی، تو وہ جب تک عمل کرتے رہیں گے وہ سارا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ لیکن اگر جماعت آئی اور جماعت جس گھر میں ٹھہری ہے بس اسی گھر میں بیچاری وہ جماعت اور گھر کی مستورات، باقی کوئی ملنے کے لیے نہیں آیا، ظہر کے بعد بیان میں 8 10 50 40 50 عورتیں آئی، وہ تو خیر بیان ہو گیا، بیان کے بعد پھر چلی گئی، باقی اس عورت کو نہ کوئی سیکھنے سکھانے کے لیے کوئی ملا، کوئی عورت آئی، تو وہ بیچاری جو حسن زن لے کر آئی ہے اور دلوں میں ہمارے بارے میں جو اچھا گمان ہے ان کا، ان کے اس پر زد پڑے گی کہ ہاں ہم تو یہاں آئے تھے لیکن ہمیں تو کچھ بھی نہ ملا۔ ایک جماعت یعنی آندھرا کے علاقے کی، بالکل بنجر علاقہ، عادل آباد ایک آندھرا کا علاقہ ہے، تو اس علاقے کے دیہات کی جماعت ایک آئی، یہاں باگل میں آئی، مردوں کی جماعت تھی، باگل میں آئی۔ اب وہ تو یہاں مسلیوں کو دیکھ کر لوگ، ظاہری ہمارا لباس، چہرے دیکھ کر وہ ایسے متاثر ہوئے کہ وہ تو دیہات کے بالکل بنجر علاقے کے تھے۔ وہ امیر صاحب سے میرے تعلقات تھے، تو وہ امیر صاحب مجھے یہ جملہ سنایا کہ میں نے تو جو ہے تعارفی بات میں یہ کہہ دیا کہ حضور تو یہی آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہی گاؤں میں ہوئی تھی۔ اتنے متاثر ہوئے ظاہری حال، ہمارے یہ حال ماحول دیکھ کر، تو ساری جماعتیں متاثر ہوتی ہے۔ اب ان کو کچھ سیکھنا سکھانا مل گیا تو اندر کی بھی پیاس بجھے گی، ان کو دل کی پیاس بجھے گی اور ان کو دین ملے گا، اور ہمارے ذریعے سے کسی کو دین مل گیا اور مستورات کو مستورات کے راستے سے دین مل گیا، تو بزرگوں ہمارے لیے تو ایصال ثواب بن کر صدقہ جاریہ ہو جائے گا آخرت کے اعتبار سے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کسی کی موت آتی ہے تو اس کے عمل کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ عمل کا وقت ختم ہو گیا، لیکن آپ نے فرمایا الا من ثلاثۃ، 3 چیزوں کا ثواب باقی رہتا ہے، صدقۃ جاریہ، علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له، کہ صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی کام کر گئے، یا کسی کو علم سکھا دیا، کسی کو کوئی دین کی بات سکھا دی، اس نے کسی کو سکھا دی، وہ چلتے چلتے جہاں تک سلسلہ چلا وہ سارا ثواب پہلے سکھانے والے کو سارا ثواب ملے گا۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ نیک اولاد چھوڑ کر دنیا سے جانا، کہ نیک اولاد یہ والدین کے لیے دعائے مغفرت اور جتنے بھی اعمال کرتے ہیں اس کا ثواب والدین کو پہنچتا رہتا ہے۔ تو ماں بہنوں سے گزارش ہے یہ مقامی کام، گھر کی تعلیم، محلے کی تعلیم، آنے والی جماعتوں کی نصرت اور ان کو دین سکھانا، اور اسی طرح گھروں میں رہتے ہوئے بچوں کی دینی تربیت مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، مکتب پڑھانے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور خاص کر کے ماں کی ذمہ داری کہ اپنے بچوں کو جو ہے دین سکھاوے۔ بچے نے کھانے کی دعا مدرسے میں یاد تو کر لی لیکن کھانا مدرسے میں تھوڑی کھائے گا، کھانا تو گھر میں کھائے گا، تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ کھانے کے وقت بچے کو کھانے کی دعا یاد دلا دے۔ بچے نے کپڑا پہننے کی دعا مدرسے میں تو یاد کی لیکن بچہ کپڑا مدرسے میں تھوڑی پہنے گا، وہ تو گھر جا کر کپڑے بدلے گا، ماں کی ذمہ داری ہے۔ تو ماں دینی تربیت جو ہے اپنے بچوں کی گھر میں رہتے ہوئے کرے، اور باہر کے اعتبار سے ہر مہینے 3 دن، سال میں 1 مرتبہ 10 دن، اور تیسرے سال پر جا کر چلا، بس یہ عورتوں کے کام ہے، اس کے علاوہ کوئی زیادہ لمبے چوڑے کام نہیں ہے مستورات کے۔ ادھر ادھر بیانوں میں جانا اور ادھر ادھر کوئی عورتیں آئی ہیں کوئی بغیر مشورے کے ان کے واعظوں میں شریک ہونا، یہ بالکل جو ہے مناسب نہیں ہے، یہ عورتوں کی ہے ہی نہیں یہ کام۔ اس لیے کہتے ہیں نا، ایک جملہ مشہور ہے